بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ شیخ المشائخ سلطان السالکین رئیس العاشقین شیخ العارفین ولی کامل حضرت شاہ عبد اللطیف قادری المعروف حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سرزمین پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے نامور اولیاء اللہ میں سے ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا اور آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت بری امام 1026 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید محمود شاہ تھا اور آپ کے والد ماجد کا شمار اپنے دور کے روزگار اولیاء اللہ میں سے ہوتا تھا۔ حضرت بری امام کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی غلام فاطمہ تھا۔ حضرت بری امام نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار حضرت سید محمود شاہ سے حاصل کی اور انہی کی زیر نگرانی قرآن پاک اور ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ آپ کے والد بزرگوار کی شروع سے یہی خواہش رہی تھی کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر دین اسلام کا نام روشن کرے، اس لیے انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت میں کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑی اور اس دور کے تمام بڑے بڑے علماء دین اور اولیاء عظام کی صحبتوں سے آپ کو فیض یاب کیا۔ حضرت بری امام کی شادی ضلع ہزارہ کے ایک گاؤں راہی سیدہ کے سادات گھرانے میں ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد اللہ عز و جل نے آپ کی ایک بیٹی سے نوازا جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ اس آنے کے کچھ عرصہ بعد آپ کی زوجہ بھی وصال فرما گئیں اور یوں آپ دنیاوی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ بیوی اور بیٹی کی وفات کے بعد حضرت بری امام تارک و دنیا ہو گئے اور پیر و مرشد کی تلاش شروع کر دی۔ اس دوران آپ کی ملاقات حضور غوث العظمہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے پوتے حضرت جمال اللہ حیات المعروف بالا پیر سے ہوئی، جن کے دست حق پر آپ نے بیعت کی سعادت حاصل کی اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت بری امام حسن اخلاق، نیک عادات و خصائل اور سیرت و کردار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ تھے۔ آپ ہر ایک سے شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ عاجزی اور انکساری آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز بھی آپ کے مزاج میں شامل نہ تھی۔ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، یہی وجہ تھی جو بھی آپ سے پہلی مرتبہ ملتا وہ آپ سے دوبارہ ملنے کی خواہش ضرور رکھتا۔ آپ کے انہی اوصاف حمیدہ کی وجہ سے لوگ جوک در جوک در اسلام میں داخل ہونے لگے، آپ کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کرنے لگے۔ شیخ المشائخ حضرت امام بری نے 1171 میں 91 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ کو وصیت کے مطابق نور پور شاہ میں ہی سپرد خاک کیا گیا، جہاں پر آپ کا مزار پاک خاص و عام کے لیے اس وقت بھی رحمتیں بکھیر رہا ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ مزار پاک پر حاضر ہو کر عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آپ کا اصل نام شاہ عبد اللطیف ہے، مگر آپ اپنے لقب بری امام کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید محمود شاہ تھا، جو اپنے دور کے جید عالم دین اور نامور صوفی تھے۔ حضرت سید محمود شاہ زہد، متقی، صوم و صلات کے پابند اور پیر باصفا تھے۔ حضرت بری امام کے والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی غلام فاطمہ تھا۔ حضرت بری امام کا تعلق سادات گھرانے سے تھا اور آپ کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے راولپنڈی کی تحصیل گوجر خان کے ایک قصبہ سید میں آ کر آباد ہوئے اور یہیں رہائش اختیار کی۔ حضرت شاہ عبد اللطیف قادری المعروف حضرت بری امام کا سلسلہ نسب 31 واسطوں سے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا شجرہ حضرت شاہ عبد اللطیف قادری المعروف حضرت بری امام بن حضرت سید محمود شاہ بن حضرت سید احمد شاہ بن حضرت سید بودلہ شاہ بن حضرت سید سکندر شاہ بن حضرت سید عباس شاہ بن حضرت سید عبد الغنی شاہ بن حضرت سید حسین شاہ بن حضرت سید آدم شاہ بن حضرت سید علی شیر شاہ
بن حضرت سید عبدالکریم شاہ بن حضرت سید وجیہ الدین شاہ بن حضرت سید محمد ولی شاہ بن حضرت سید محمد ثانی الغازی صاحب بن حضرت سید رضا دین بن حضرت سید صدر دین بن حضرت سید محمد احمد بن حضرت سید ابوالقاسم بن حضرت سید سلطان عبد الرحمن بن حضرت سید اسحاق ثانی بن حضرت سید موسیٰ اول بن حضرت سید محمد عالم بن حضرت سید قیم عبداللہ بن حضرت سید شاہ محمد اول بن حضرت سید شاہ اسحاق بن حضرت سید امام موسیٰ کاظم بن حضرت سید امام جعفر صادق بن حضرت سید امام محمد باقر بن حضرت سید امام حسین عابدین بن شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین بن امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ۔ حضرت بری امام کے آباء و اجداد میں حضرت سید حسین شاہ مشہدی قصبہ سید سے ہجرت کر کے تحصیل چکوال ضلع جہلم کے قصبہ چولی کرسال میں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ یہ قصبہ سید سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت بری امام 1026 مطابق 1617 عیسوی میں قصبہ چولی کرسال تحصیل چکوال ضلع جہلم میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت سید محمود شاہ کی پہلی اولاد تھے۔ جس وقت حضرت بری امام اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت برِ صغیر پاک و ہند میں مغل بادشاہ جہانگیر کی حکومت تھی۔ قصبہ چولی کرسال چکوال شہر سے قریباً 5 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ چولی کرسال کے لوگ بڑے محنتی جفاکش ہوتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں اور بار برداری کے لیے اونٹ پالنا ان کا پیشہ ہے۔ حضرت بری امام کی ولادت جس مکان میں ہوئی تھی وہ مکان آج بھی قصبہ چولی کرسال میں محفوظ ہے اور زیارت گاہ ہر خاص و عام ہے۔ حضرت بری امام کی ولادت باسعادت کی بدولت قصبہ چولی کرسال کو جو فضیلت عطا ہوئی اس پر یہاں کے لوگ آج بھی فخر کرتے ہیں۔ حضرت بری امام کی نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد محترم حضرت سید محمود شاہ کے زیر سایہ شروع کی۔ حضرت سید محمود شاہ نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت بری امام نے چھوٹی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم مکمل کر لی۔ چونکہ گھر کا ماحول نہایت ہی مذہبی تھا اس لیے اس کا اثر حضرت بری امام پر بھی ہوا اور آپ بچپن سے ہی دین اسلام کے ارکان سے آگاہ ہو گئے اور نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کرنے لگے۔ حضرت بری امام کا بچپن عام بچوں کے بچپن سے قطعی مختلف تھا اور آپ اپنا وقت دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں برباد نہ کرتے تھے بلکہ مویشیوں کو لے کر گاؤں سے دور جنگل میں چلے جاتے تھے۔ اس دوران مویشی ادھر ادھر چرنا شروع کر دیتے اور آپ عبادت الہی میں مشغول ہوتا تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ مویشیوں کو ہانک کر دوبارہ گھر لے جاتے تھے۔ حضرت بری امام نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ آپ کو بچپن سے جھوٹ بولنے اور گالی گلوچ سے سخت نفرت تھی۔ آپ بچپن سے ہی ہر قسم کی لغو باتوں سے دور رہے۔ آپ کے والد محترم حضرت سید محمود شاہ کی تربیت کا اثر تھا۔ آپ کی طبیعت کبھی بھی برائی کی طرف میل نہ ہوئی اور ہمیشہ نیکی کے کاموں میں پہل کرتے رہے۔ اس کا نمایاں اثر بعد میں آگے چل کر آپ کی زندگی میں ہوا اور آپ کے فیضان سے ایک عالم سیراب ہوا۔ حضرت بری امام کی عمر اب بھی 10 برس ہی تھی کہ آپ کے والد محترم سید محمود شاہ چولی کرسال سے ترک سکونت کر کے باغ کلاں موجودہ آب پارہ اسلام آباد میں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ حضرت سید محمود شاہ نے باغ کلاں آمد کے بعد بھی اپنا آبائی پیشہ کھیتی باڑی اور غلہ بانی کا کام جاری رکھا۔ باغ کلاں آمد کے بعد بھی حضرت سید محمود شاہ اپنے فرزند اکبر حضرت بری امام کو مویشی چرانے کے لیے قریبی جنگل میں بھیج دیتے تھے۔ حضرت سید محمود شاہ نے باغ کلاں آنے کے بعد بھی حضرت بری امام کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور باقاعدگی سے آپ کے دینی تعلیم سے آراستہ کرتے رہے۔ جو حضرت بری امام کے شب و روز دینی تعلیم کے اصول اور مویشی چرانے میں بسر ہونے لگے، یہ حضرت سید محمود شاہ کی محنت شاقہ کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت بری امام کا رجحان بچپن سے مالک حقیقی جانب مبذول ہوا اور اس چھوٹی سی عمر میں اللہ عز و جل نے آپ کی زبان مبارک میں تاثیر پیدا کر دی کہ آپ جو بھی دعا فرماتے وہ قبول ہو جاتی۔ باغ کلام میں قیام کے دوران ایک مرتبہ حضرت امام حضرت حسب معمول مویشی چرانے کے لیے قریبی جنگل چلے گئے۔ آپ نے مویشیوں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور خود ایک گوشہ تنہائی میں عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔
اس دوران مویشی چرتے چرتے قریبی کھیت میں گھس گئے اور ساری فصل تباہ کر دی۔ کھیت کے مالک نے جب ساری صورتحال دیکھی تو اسے بہت غصہ آیا۔ چونکہ سارا علاقہ حضرت سید محمود شاہ اور اس کے خاندان کی عزت کرتا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت بری امام کو تو کچھ نہ کہا، مگر غصے کے عالم میں سید محمود شاہ کے پاس جا کر اپنا سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حضرت سید محمود شاہ اس کھیت کے مالک کے ہمراہ اس جگہ پہنچے جہاں حضرت بری امام عبادت میں مشغول تھے۔ آپ نے جب حضرت بری امام کو مخاطب کیا تو وہ چونک کر آپ کی جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، بابا جان، میں جنت الفردوس کی سیر کر رہا تھا اور آپ نے واپس بلوا لیا۔ حضرت سید محمود شاہ نے فرمایا، بیٹا، تمہاری غفلت کی وجہ سے اس شخص کی ساری فصل مویشیوں نے برباد کر دی ہے اور یہ تمہاری شکایت لے کر میرے پاس آیا ہے۔ حضرت بری امام نے اپنے والد بزرگوار کی بات کو سن کر فرمایا، بابا جان، آپ خود جا کر ملاحظہ فرما لیں، اس کی فصل کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت سید محمود شاہ نے جب باپ بیٹے کی بات سنی، اس شخص کے ہمراہ اس کے کھیتوں کی طرف گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو کھیت بالکل صحیح سلامت تھے اور ان کو کچھ نقصان نہ پہنچا تھا۔ کھیت کا مالک بھی تمام ماجرا دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا۔ حضرت سید محمود شاہ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے کھیت تو بالکل صحیح سلامت ہیں، تم میرے بیٹے کی شکایت لگانے میرے پاس آ گئے ہو۔ جب حضرت بری امام اپنے والد کے زیر سایہ رہ کر ابتدائی تعلیم و تربیت سے فارغ ہوئے، آپ کے والد بزرگوار نے آپ کو مزید دینی تعلیم کے حصول کے لیے غورگشی ضلع اٹک بھیج دیا، جو اس وقت اسلامی علوم و فنون کا ایک بہترین مرکز تھا۔ دنیا بھر سے مسلمان اس جگہ پر حصول علم کے لیے تشریف لاتے تھے۔ حضرت بری امام کا داخلہ حضرت سید محمود شاہ نے غورگشی کے سب سے مشہور مدرسے میں کروایا، جہاں پر رہ کر حضرت بری امام نے قرآن مجید کی تفسیر، فقہ، حدیث، منطق، ریاضی، علم الادب، علم معنی، علم طب اور دیگر اسلامی علوم میں کمال حاصل کیا۔ حضرت بری امام نے غورگشی کے اس درسگاہ سے حصول علم کی تمام منازل بخوبی طے کیں اور اپنے اساتذہ کرام کی روحانی صحبتوں سے بھی فیض یاب ہوئے۔ غورگشی کے مدرسے سے حصول علم کے بعد حضرت بری امام کے دل میں مزید علوم اور کسب روحانی کا شوق بڑھ گیا اور آپ اپنے والد محترم حضرت سید محمود شاہ کی اجازت سے کشمیر، بدخشاں، مشہد، مقصد، نجف الاشرف، کربلا، معلیٰ، بغداد شریف، بخارا، مصر اور دمشق کے طویل سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ نے اپنی اس سیاحت کے دوران بے شمار علماء سے اکتساب فیض حاصل کیا اور بے شمار اولیاء اللہ کی روح پرور محافل سے فیض یاب ہوئے۔ اس دوران آپ نے بے شمار اولیاء اللہ کی مزارات پر بھی حاضری دی اور ان سے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے۔ مختلف ممالک کی سیاحت کرتے کرتے حضرت بری امام حجاز مقدس تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد حضرت بری امام مدینہ منورہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ مدینہ منورہ میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد حضرت بری امام واپس اپنے وطن روانہ ہوئے۔ جس وقت حضرت بری امام واپس باغ کلاں پہنچے، اس وقت آپ کی عمر صرف 25 برس تھی اور آپ اس مختصر سی عمر میں ایک دنیا کا سفر کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ آپ نے اپنے اس علمی سفر میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا اور اس سفر سے آپ کی روحانی استعداد میں مزید اضافہ ہو گیا اور آپ اپنی زندگی میں ایک مرشد کامل کی کمی شدت سے محسوس کرنے لگے۔ حضرت بری امام جب سیر و سیاست کے بعد باغ کلاں واپس آیا تو آپ کے دل میں مرشد کامل کی تڑپ بڑھ گئی۔ آپ نے مختلف بزرگان دین کی خدمت میں حاضری دی اور کسب فیض حاصل کیا۔ اس دوران آپ حجرہ شاہ مقیم میں حضرت سید جمال اللہ حیات انویر المعروف بالا پیر قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے پوتے تھے۔ حضرت بری امام جب حضرت بالا پیر قادری کی خدمت میں پہنچے تو دل بے قرار کو سکون نصیب ہو گیا۔ آپ نے حضرت بالا پیر قادری کے دست حق پر سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کی، سعادت حاصل کی اور مرشد کامل کی خدمت میں رہ کر روحانی فیوز و برکات حاصل کیے اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت بالا پیر قادری نے بھی حضرت امام کی روحانی تربیت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی اور آپ کو منزل مقصود سے ہمکنار فرمایا۔
حضرت بری امام نے بھی مرشد پاک کا دامن ایسا پکڑا کہ اپنے دل کو پوری طرح غیر اللہ سے جدا کر دیا اور ایسے ایسے مجاہدات کیے، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت میاں محمد بخش نے اپنی شہرہ فاق تنصیف سیف الملوک میں آپ کی ریاضت اور عبادت و تبلیغی کارناموں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حضرت سید جمال اللہ حیات انمیر المعروف بالا پیر قادری، حضرت سید نصر قادری کے بھائی اور حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے پوتے ہیں۔ حضرت سید جمال اللہ حیات انمیر المعروف بالا پیر قادری سے متعلق حضرت شاہ ابو المعالی قادری تحریر فرماتے ہیں کہ آپ شکل و صورت اور عادات و اطوار میں حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے مشابہ تھے، اور حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی کو بھی آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ خزینۃ الاصفیاء کے مصنف مفتی غلام سرور لاہوری نے حضرت شاہ عبد المعالی قادری کے حوالے سے تحریر کیا کہ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے حضرت بالا پیر قادری کے حق میں پروردگار عالم سے حیات جادواں کے لیے دعا فرمائی تھی، جس سے اللہ عز و جل نے قبول فرما لیا تھا، اور حضرت بالا پیر قادری اب بھی تک حیات ہیں۔ صاحب مخازن صفات اولیاء حضرت بالا پیر قادری کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، جب حضرت بالا پیر قادری سے عمر کے متعلق سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، حضور غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی مجھے وفور محبت میں گود میں اٹھاتے لیتے تھے اور اپنے ساتھ چمڑاتے ہوئے فرماتے تھے، تمہاری ملاقات حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگی، تم انہیں میرا سلام کہنا۔ تحقیقات چشتی کے مطابق حضرت بالا پیر قادری 522 بمطابق 1128 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ حضرت بالا پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف لائے تھے اور یہاں بھی آپ کا فیضان عام ہوا تھا۔ آپ نے لاہور میں قبرستان میانی شریف کے آتا میں قیام فرمایا تھا، اور اس جگہ آپ سے حضرت محکم الدین شاہ مقیم قادری حجروی دست بیت ہوئے تھے۔ حضرت محکم الدین شاہ مقیم قادری حجروی کے علاوہ اور بھی کئی نابغہ روزگار ہستیاں حضرت بالا پیر قادری کے دست حق پر بیعت ہوئیں اور سلوک کی منزل طے کرنے کے بعد روحانی مراتب پر فیض ہوئیں۔ حضرت بالا پیر قادری کے مشہور خلفاء میں حضرت بری امام کا نام نمایاں ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت بری امام سلوک و معرفت کی منازل طے کرنے کے بعد جب باغ کلام میں اپنے گھر واپس تشریف لائے تو والدین کے اصرار پر آپ کی شادی ضلع ہزارہ کے ایک گاؤں راہی سیدہ کے معزز سادات گھرانے کے سربراہ حضرت سید نور محمد کی صاحبزادی حضرت سیدنا دامن خاتون سے کرا دی۔ آپ نے سنت نبوی کی پیروی میں شادی کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد آپ کی زوجہ محترمہ کے ہمراہ موضع کنگن شریف لے گئے، جہاں آپ نے قریباً 8 برس قیام کیا۔ اس دوران اللہ عز و جل نے آپ کو ایک بیٹی سے نوازا جو بچپن میں انتقال فرما گئی۔ بیٹی کے وصال کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ دامن خاتون بھی وصال فرما گئیں، اور یوں آپ گھریلو ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئے اور آپ نے اپنی مکمل توجہ عبادت اور ریاضت الہی کی جانب مرکوز کر دی اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں بسر کرنے لگے۔ حضرت بری امام زوجہ اور بیٹی کی وفات کے بعد کچھ عرصہ موضع کنگن میں رہائش پذیر رہے۔ بعد ازاں آپ موضع اللہ بتو میں تشریف لے گئے۔ اس گاؤں کے قریب واقع نیلی ندی کے کنارے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ حضرت بری امام قریباً 12 سال تک نیلا ندی کے پانی میں کھڑا ہو کر چیلہ کشی میں مصروف رہے۔ اس دوران مسلسل چیلہ کشتی کی وجہ سے آپ انتہائی لاغر اور کمزور ہو گئے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ 12 برس بعد حضرت بری امام کے مرشد پاک حضرت بالا پیر، جو کہ ان دنوں حسن ابدال میں مقیم تھے، وہ نیلا ندی تشریف لائے اور آپ کو نیلا ندی کے پانی سے باہر نکالا۔ اس دوران مسلسل چیلہ کشی کی وجہ سے حضرت بری امام چلنے پھرنے سے عاجز تھے۔ حضرت بالا پیر کے حکم سے حضرت بری امام ایک مرید نے آپ کو پانی سے باہر نکالا اور اپنے گھر لے گئے، جہاں انہوں نے آپ کی خوب خاطر تواضع کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت بری امام کی اس مرید کے پاس 70 بھینسیں تھیں اور وہ ہر روز آپ کو ایک بھینس کا دودھ پلاتا تھا۔ جس بھینس کا دودھ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا
وہ بھینس اگلے روز مر جاتی تھی۔ مرید چونکہ اپنے عقیدے کا پختہ تھا، اس لیے اس نے اس بات کا تذکرہ آپ سے نہ کیا، مگر جب اس کی آخری بھینس بھی مر گئی تو بے حد پریشان ہو گیا اور مرشد کی خدمت میں وہ دودھ کہاں سے پیش کرے گا؟ حضرت بری امام نے اس مرید کے اپنے رشتہ داروں اور گاؤں کے دیگر لوگوں سے دودھ مانگنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر دودھ انکار کر دیا کہ کہیں ان کی بھینسیں بھی مرنا شروع نہ ہو جائیں۔ حضرت بری امام کو جب اگلے روز دودھ نہ ملا تو انہوں نے اپنے مرید سے دودھ نہ ملنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ کے مرید نے تمام ماجرا گوش گزار کر دیا کہ کس طرح اس کی تمام بھینسیں مر گئی ہیں اور اب صرف ایک بھینسا ہی باقی بچا ہے۔ حضرت بری امام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جا وہ بھینس ہے اس کا دودھ لے آؤ۔ اس مرید نے جب جا کر بھینسوں کے باڑے میں دیکھا تو واقعی وہ بھینس ہی تھی۔ اس نے دودھ دھوا اور مرشد پاک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اگلے روز وہ بھینسا بھی دیگر بھینسوں کی طرح مر گیا۔ حضرت بری امام کا وہ مرید پریشانی کی حالت میں خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، وہ آخری بھینسا بھی اب مر گیا۔ حضرت بری امام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تم نیلا ندی کے کنارے چلے جاؤ اور اپنی بھینسوں کو نام لے کر پکارتے جاؤ اور خبردار پلٹ کر نہ دیکھنا۔ چنانچہ آپ کا مرید آپ کے حکم کے مطابق نیلا ندی کے کنارے جا کر بھینسوں کو پکارتا گیا۔ ہر آواز پر ایک بھینس ندی سے نکل کر باہر آتی گئی۔ جب تمام بھینسیں ندی سے باہر نکل آئیں تو اس نے بھینسے کا نام لے کر پکارا تو وہ بھینسا بھی ندی سے باہر نکل آیا۔ اس دوران اس مرید نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھ لیا جس سے وہ بھینسا پتھر کا بن گیا۔ وہ مرید اپنی غلطی پر بے حد نادم ہوا، مگر اس بات پر خوش بھی تھا کہ اس کی باقی تمام بھینسیں واپس زندہ سلامت آ گئی تھیں۔ حضرت بری امام کی کرامات آج بھی موجود ہے اور وہ بھینسا آج بھی پتھر کا بنا ہوا نیلا ندی کے کنارے موجود ہے، جو آپ کی چلگا لوئی دندی سے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ موزہ للہ بوتوں میں کچھ دیر رہنے کے بعد حضرت بری امام جب صحت یاب ہو گئے تو آپ باغ کلاں اپنے گھر واپس تشریف لے گئے اور قریبی جنگل میں عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ باغ کلاں میں آپ سے کچھ ایسی باتوں اور عادتوں کا ظہور ہوا جو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر ان باتوں اور عادتوں کا چرچا اس قدر ہوا کہ دور دور سے لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے اور آپ کے پاس ہمہ وقت لوگوں کو ایک ہجوم رہنے لگا جسے آپ کی عبادت میں خلل پڑنا شروع ہو گیا۔ حضرت بری امام نے اس ساری صورتحال سے پریشان ہو کر اپنے تمام حالات اپنے والد محترم کے گوش گزار کر دیے۔ حضرت سید محمود شاہ نے آپ کو ایسی باتوں سے اجتناب برتنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ حضرت بری امام چور پور کے بعد نور پور شاہ کے نام سے مشہور ہوا تشریف لے گئے اور نور پور میں ویرانوں اور جنگلوں میں عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ نور پور شاہ سرزمین پوٹھوار راولپنڈی شہر سے تقریباً 12 میل شمال کی جانب اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے آباد ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے 5 محلے ہیں۔ ہر یہ گاؤں انہی 5 محلوں پر مشتمل ہے: محلہ کمال پور، نوری باغ، ڈکی محلہ، محلہ حویلی، محلہ سآنی۔ نور پور شاہ جانے کے لیے راولپنڈی صدر بازار، راولپنڈی راجہ بازار اور فیض آباد سے ویگنیں چلتی ہیں جو نور پور شاہ کے ویگن اڈہ پر اتارتی ہیں۔ نور پور شاہ نے بھی وقت کے ساتھ کافی ترقی کر لی ہے اور اب یہاں پر پرانے اور کچے مکانات کی جگہ پختہ مکانات نظر آتے ہیں۔ حضرت بری امام کے مزار کے ارد گرد ایک دو رویہ بازار ہے جہاں ضروریات زندگی کی ہر چیز میسر ہے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ اس جگہ کا اصل نام پہلے کہاوت تھا اور پھر اسے گگڑ قوم نے آباد کیا۔ چونکہ یہ سارا علاقہ پہاڑوں اور گھنے جنگلات پر مشتمل تھا، اس لیے ارد گرد کے علاقوں کے جرائم پیشہ افراد نے ان پہاڑوں اور جنگلات میں اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے۔ ان جرائم پیشہ افراد میں رہزن، چور، ڈاکو شامل تھے جو ہر آنے جانے والے لوگوں کو لوٹ کر ان پہاڑوں اور جنگلات میں فرار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رات کے وقت اس گاؤں سے کوئی بھی نہ گزرتا تھا اور ان چوروں ڈاکوؤں کے خوف کی وجہ سے اس گاؤں کا نام کہاوت سے چور پور ہو گیا۔ حضرت بری امام جب چور پور تشریف لائے اور یہاں قیام پذیر ہوئے تو گگڑ قوم کے راجا نے آپ کے اخلاق و اتوار سے متاثر ہو کر سارا گاؤں آپ کو بتراؤ اور نذرانہ پیش کر دیا۔ صرف کچھ زمین اپنے اور قوم کے دیگر لوگوں کے گزر اوقات کے لیے پاس رکھ لی۔ حضرت بری امام نے سارے علاقے میں اسلام کا پرچہ بلند کیا اور لوگوں کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا درس دیا۔
آپ کی برکت کی وجہ سے اس گاؤں کا نام چور پور سے نور پور شاہ میں بدل گیا۔ نور پور شاہ تعمیر اسلام آباد سے پہلے راول پنڈی شہر کے تھانہ بارہ کوہ میں شامل تھا، اور اس کے شمال میں مارگلا کا پہاڑی سلسلہ ہے جو اس خطے کو ہزارہ ڈویژن سے علیحدہ کرتا ہے۔ نور پور شاہ کے مغرب میں رتہ ہے اور اس سے آگے سید پور کے مکین اسلام آباد بننے کے بعد اجڑ گئے اور ترنول جا کر آباد ہوئے۔ نور پور شاہ کے جنوب میں موضع کٹاریاں واقع ہے، اور جب اسلام آباد بنا تو یہاں کے مکین بھی اڈا پیر ودائی کے نزدیک نیو کٹاریاں میں جا کر آباد ہو گئے۔ جس جگہ موضع کٹاریاں واقع تھا وہاں اب پاکستان وزارت خارجہ کے دفاتر ہیں۔ نور پور شاہ کے مشرق میں موضع نڈیل واقع ہے۔ حضرت بری امام نے نور پور شاہ میں رشد و حیات کا سلسلہ اس شان سے شروع کیا کہ چور اور ڈاکو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کرنے لگے، اور آپ کی شبانہ روز کی محنت سے سارا خطہ اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے عمل اور کردار سے متاثر کیا اور انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہی بخشی، اللہ عز و جل کی وحدانیت اور نبی کریم کے اس واسنہ پر چلنے کا درس دیا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے نور پور شاہ میں مختلف درس گاہیں قائم کیں، جہاں پر آپ نے مختلف اساتذہ کرام کو قرآن پاک اور دینی تعلیم کے لیے بلوایا، خود بھی گاہے بگائے ان مدارس میں واعظ و تلقین کر جاتے رہتے۔ حضرت بری امام چونکہ ایک عالم با عمل تھے، اس لیے اللہ عز و جل نے آپ کی زبان مبارک میں یہ تاثیر فرمائی تھی کہ آپ جو کچھ بیان کرتے وہ سننے والوں کے اذہان میں محفوظ ہو جاتا۔ لوگ آپ کے عمل و کردار سے ایسے متاثر ہوئے کہ ایک مرتبہ خدمت میں حاضر ہونے کے بعد وہ آپ کے دوبارہ ملنے کی خواہش رکھتا۔ حضرت بری امام نے بھی لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انہیں اسلامی تعلیمات سے منور کیا۔ اس دوران آپ اکثر اوقات گاؤں سے باہر نکل کر پہاڑوں اور جنگلوں میں عبادت کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نور پور شاہ میں قیام کے دوران حضرت بری امام کے والد محترم حضرت سید محمود شاہ باغ کلاں سے تشریف لائے۔ حضرت بری امام نے جب اپنے والد بزرگوار کو دیکھا تو آپ فرد جذبات سے ان کے سینے سے لگ گئے۔ حضرت سید محمود نے بھی جب اپنے فرزند کو دیکھا تو بے قرار ہو گئے اور کہنے لگے، بیٹا اب تم گھر واپس چلو، تمہاری والدہ بھی تم سے ملنے کے لیے بے قرار رہتی ہیں اور ان کی صحت بھی اب ٹھیک نہیں رہتی۔ حضرت بری امام نے جواباً عرض کیا کہ ابا جان، اب میں گھر کے اندر نہیں رہ سکتا، البتہ میں والدہ محترمہ کی قدم بوسی کے لیے ضرور حاضر خدمت ہوں گا۔ حضرت بری امام کا جواب سن کر حضرت سید محمود شاہ نے زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی دلی کیفیات اور اس کے مرتبے سے آگاہ تھے۔ اس لیے وہ کچھ دیر بیٹے کے پاس بیٹھنے کے بعد واپس باغ کلاں تشریف لے گئے۔ حضرت بری امام والد بزرگوار کی آمد کے چند روز بعد باغ تشریف لے گئے اور والدہ مائدہ کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی۔ آپ کی والدہ مائدہ بھی آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں۔ حضرت بری امام نے کچھ روز کالا باغ کلاں میں قیام کیا۔ بعض آپ نے اپنی والدہ اور والد بزرگوار سے اجازت لیا اور دوبارہ نور پور شاہ تشریف لے گئے، اور پھر مستقل طور پر نور پور شاہ میں ہی قیام پذیر رہے، جہاں سے آپ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ہم سے کوئی پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹس باکس میں اس کی بھی نشاندہی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔